جی ایڈوکیٹ عمران صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ابھی یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جس طرح سے بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک خاص ایجنڈا ہے جو کہ اب تو بہت ہی زیادہ واضح ہو گیا ہے، جس کے تحت نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ قانون سازی کی جا رہی ہے، کچھ لاز ایسے بتائے جا رہے ہیں جو خلاف شریعت بھی ہیں، خلاف ثقافت اور کلچر بھی ہیں، یعنی ہر اعتبار سے وہ غیر فطری بھی ہیں۔ آپ اس وقت ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، اس کو آپ کیسے کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کیا لیگل کورس آف ایکشن لے سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے ذاتی طور پہ کانٹیکٹ کیا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی آوازوں کو، مطلب کب تک ہم سوشل میڈیا پہ بس ٹائپ کرتے رہیں گے؟ کوئی ایسا لائے عمل آپ اگر ہمیں بتا سکیں، بینگ این ایکسپرٹ ان دس فیلڈ، کہ جہاں پہ وہ ایک لیگل کورس آف ایکشن ہے۔ دیکھیں، ہم بالکل تخریب کاری اور فساد اور یہ چیزوں کے بالکل خلاف ہے، نہ ہم چاہتے، اور یہ مسلمان کا شیوا بھی نہیں ہے، نہ اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، نہ اس کی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو آگے پرسو کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں اس چیز کو ہم فائٹ کریں۔ اس کے لیے آپ کیا کورس آف ایکشن ریکمینڈ کریں گے؟ ایک تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی درمیان میں ڈسکشن جو ہے مجھے کام جانا پڑ گیا تھا، میں اس میں وہ نہیں ہو سکا۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے جو آپ کی بات چیت کے ساتھ ساری جو میں نے محسوس کیا وہ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے 4 سال تک لوگ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے اویئر نہیں تھے۔ صحیح۔ ہم نے اس کے حوالے سے بہت زبردست پچھلے دنوں میں اویئرنیس پیدا کر دی ہے، لیکن یہ اویئرنیس ڈبل سائیڈڈ ہے، صحیح، یہ ڈبل ایج ویپن ہے آپ ٹھیک۔ کا۔ آپ نے اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے وہ خاموشی سے کام کر رہے تھے جنہوں نے یہ قانون لایا تھا، لایا بھی چور دروازوں سے ہے، صحیح، اور اس کو پاس بھی ایسے انداز سے کروایا گیا ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ قانون ہم کیا پاس کروا رہے ہیں، صحیح، اور اس کے بعد سوسائٹی کے اندر آرام سے آہستہ آہستہ اس کو انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس پر جو جوابی اقدام کیا ہے وہ بڑا مؤثر ہے اور بڑے پیمانے پر ہے، بڑے وسیع پیمانے پر ہے۔ اس پر ہم نے جتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے، اب میری یہ کوشن ہے پوری قوم کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اب یہ بل ختم نہ ہوا، صحیح، اگر یہ قانون ختم نہ ہوا، اس کو ریورس نہ کروایا گیا، تو جتنی اویئرنیس ہم نے کریٹ ہو گئی ہے اس وقت اس قانون کے حوالے سے، لوگ جتنا جان چکے ہیں، اب اس کا مس یوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اب کیونکہ دیکھیں، قانون کا استعمال تب ہوتا ہے جب لوگ اس قانون کے حوالے سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں، اس کے لیے شعور حاصل کر لیتے ہیں۔ اب لوگوں کو ان چیزوں کو ہم نے بتا دیا کہ اس کی اپلیکیشن کیا کیا ہے، یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے، کیسے کیسے یہ چل سکتا ہے۔ اب اس جد و جہد کو آپ نے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانا ہے لازمی، ورنہ ہم بحیثیت قوم، پہلے تو یہ ایک گناہ تو تھا، گناہگار بھی ہیں اس معاملے کے اندر، لیکن اگر آپ اس کو ختم نہ کروا سکیں ہم، اور یہ قانون ایگزسٹ کرتا رہا اور اسی طرح چلتا رہا، تو اس اویئرنیس کے ساتھ تو یہ اب ایک بم ہے کہ جس نے پھٹنا ہے اور اس نے سب کو اپنی لپیٹ پہ لے لینا ہے، اور اب ہر گھر سے، ہر گلی، ہر محلے میں، ہر اپنی اولاد کے بارے میں بھی آپ فکر مند ہوں۔ اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب بہت سے، پہلے یہ صرف ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی حد تک تھا، اب یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کا اس نے راستہ بنا لیا ہے، پورا مکمل بن چکے، اپنی اولاد کو بھی آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اب اس کو پوری قوم سنجیدہ لے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک قسم کی مکمل ایک جنگ ہے، فیملی نظام کی تباہی تو ہے ہی ہے، یہ آپ کی پوری دینی اقدار، روایت، ہر چیز کے اوپر ایک یلغار ہے، ایک حملہ ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو اپنی آواز کو پہنچانا ہے نا مختلف فورمز کے ذریعے، ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جنہوں نے اس بل کو پاس کیا، مجھے ابھی تک بڑی حیرت ہے، میں اس پر پریشان ہوں۔ میں کل سوچ رہا تھا کہ یار، یہ پاکستان کی پارلیمان میں سے یہ 342 ممبران کی پارلیمان ہے جنہیں ہم نے، مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں جنہیں ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے، 100 کی سینٹ ہے، قومی اسمبلی کے علاوہ صوبائی اسمبلیاں ہیں پاکستان میں، ہر صوبے میں موجود ہیں۔ یار، اس میں کوئی ایسا، ان پارٹیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے، ہم اتنی غلامی میں چلے گئے ہیں کہ کوئی کھڑا ہو اور وہ کہے یار یہ ہم سے کیا، ہماری پارلیمان سے، ہماری پارٹیوں نے یہ کس قسم کا بل پاس کروا لیا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے اپنی پارٹیوں سے خود یہ لوگ مطالبہ کریں، یعنی یہ ہر ایم این اے کی ذمہ داری ہے اب، اور یہ ایم این اے کو مجبور کرنا اس حلقے کے ووٹرز کا کام ہے، عوام کا کام ہے کہ وہ، اور کچھ چیزیں ہیں جن پر پوری قوم کو یکجا ہونا پڑتا ہے، یہ چاہے علماء کرام ہیں، چاہے طلبہ ہیں، کسان ہیں، مزدور ہے،
آپ خواتین ہیں، مرد ہیں، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس پر پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. سوشل میڈیا پر یہ آواز نظر آئی ہے. اس میں اس قانون میں ایک بڑی خوبی اس مہم میں جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے، یہ ایشو صرف مولویوں کا ایشو نہیں رہا، بلکہ یہ پاکستانی قوم کی آواز بن کر سامنے آیا. لوگوں نے کہا کہ یار یہ یعنی اس وقت اس بل کے حوالے سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ صرف ایک وہ مولوی طبقہ جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے حوالے سے نہیں ہے. پاکستان کا انتہائی یونیورسٹیوں کا پڑھا لکھا طبقہ اس بل پر جب کوشچن کرتا ہے، اور جب اس نے کوشچن کیا، ان چیزوں کو سمجھ لیا، تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. آپ پارلیمنٹرینس کو مجبور کریں اس کے اوپر. دیکھیں، ڈیمونسٹریشن کرنا، پیسفل ڈیمونسٹریشن کرنا، اپنی رائے کو عوام تک پہنچانا، وہ چاہے آپ سوشل میڈیا کے تھرو کریں، چاہے آپ سڑکوں پر آ کر اپنے پلے کارڈز اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کریں، آپ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کریں، آپ جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے اسمبلیوں کے باہر کریں. آپ تمام پاکستان کی اسمبلیوں کے باہر یوتھ کو جانا چاہیے، اور یہ پڑھی لکھی یوتھ جب باہر نکلے گی تو لوگوں کو اندازہ ہوگا. اس وقت یعنی یہ ٹیگ لگانا چاہتے ہیں. اب اس وقت ان کی جو جنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پر مولویوں کا ٹھپا لگا دیا جائے اس قانون پر. ٹھیک ہے کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس ٹیگ کو اتارنا میری اور آپ کی، ہم سب کی پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں، یہ پاکستان، ہم نے آپ کو دیکھیں، ہم نے پارلیمان کو اختیار دیا قانون سازی کرنے کا. قانون سازی انہوں نے جو کرنی ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق قرآن و سنت سے باہر وہ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم یہ آئین میں لکھا ہے. آئین کیا ہے؟ آئین پاکستان کی عوام کی مرضی اور منشا کا ترجمان ہے. پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے برعکس نہ ہو. ہمارا آئین اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کرتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا فنکشن یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کون سا قانون اسلامی اور کون سا غیر اسلامی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے بارے میں رائے دے دی ہے، اور انہوں نے اور یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہے. اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ ہے. فیڈرل شریعت کورٹ بنائی اس مقصد، اس کا ایک ہی مقصد ہے، جو بڑا مقصد ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ وہ جائزہ لے گی کسی قانون کا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور اب یہ یعنی آئین اتنے سیف گارڈ دیتا ہے. پہلے مرحلے پر وہ ایک بیریئر لگاتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہو نہیں سکتی. پھر وہ اگلا بیریئر لگاتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہوگی کسی قانون کے مطابق. پھر اس سے اگلا بیریئر لگاتا ہے کہ اگر قانون سازی ہو بھی گئی ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ اس کو کالعدم قرار دے گی. یعنی اتنے بیریئر لگانے کے بعد بھی اگر پاکستان میں یہ قانون ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس پر ہر طرح کے جو جمہوری آپ کے ذرائع ہیں جس کے تحت آپ اپنا احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ کوئی قانون بھی کسی ملک میں بھی اس وقت تک ٹھہر سکتا ہے جب تک اس کو عوام کی تائید حاصل ہو. جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو عوام کی انٹیلیجنسیا کی، عوام کے عام اور خاص کی، علماء کی، اساتذہ کی، پڑھے لکھے طبقے کی کسی کی حمایت حاصل نہیں ہے اور پاکستان کی عوام اس کو مسرت کر چکی ہے، تو یہ ایک ایسا پریشر ہے دیکھیں یہ بل بنا ہے ایک انٹرنیشنل لابی کے پریشر کے تحت. صحیح، ٹھیک ہے. جب انٹرنیشنل لابی کے پریشر کے تحت یہ بنا ہے تو اس کو جن لوگوں نے اتنی آپ نے جس انویسٹمنٹ کا بتایا ہے، جن لوگوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بہت سے معاشی انہوں نے چیزیں اس کے ساتھ منسلک کر رکھی ہوئی ہیں. پاکستان کی اکانومی پہلے ہی بڑی دگرگوں کیفیت میں ہے، تو ہم تو دوسروں کے سہارے چل رہے ہیں. آپ ان پارٹیوں سے جو اس وقت پارلیمان میں ہیں، ہم ان سے امید نہیں کر سکتے کہ بڑے پیمانے پر عوامی پریشر کے بغیر یہ اس بل سے پیچھے ہٹیں گے. یہ خاموشی اختیار کیے رکھیں گے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں دڑ مار کر رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح رہیں گے. ان کو جھنجھوڑنا اور ان کو جگانا اور ان کو مجبور کرنا کہ اس بل کو واپس لیں، اس کا سب سے اہم حل یہ ہے. ہم فیڈرل شریعت کورٹ پر نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ نے ہمت کی ہے، پچھلے دنوں سود کے قانون کو انہوں نے ختم کیا ہے. ابھی بھی میں امید کرتا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہمت کرے، لیکن یہ بہت لمبا رستہ ہے. یہ اس کے خلاف اپیل ہوگی، اپیل سپریم کورٹ سنے گی، ایک لمبے عرصے تک وہ چلتی رہے گی. اور یہ قانون اگر 10 سال بھی دیکھیں، سود کا قانون 23 سال تک فیڈرل شریعت کورٹ میں فیصلہ نہیں ہو سکا. اس سے پہلے فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک دفعہ فیصلہ دیا، پھر وہ 2000 میں ریورس ہو کے واپس آیا. 2000 میں واپس جب سپریم کورٹ سے آیا تو 2022 میں جا کے اس کا دوبارہ فیصلہ ہوا. 22 سال وہ قانون فیصلے کے باوجود وہ لٹکتا رہا. اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا دیں کہ ٹرانسجینڈر کا قانون اگر ابھی فیڈرل شریعت کورٹ نے کالعدم قرار بھی دے دیا تب بھی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی. وہ اپیل شریعت اپلیٹ بینچ پتہ نہیں کب سنتا ہے، کتنے عرصے تک رہتی ہے. اگر وہ ریمانڈ کر دیتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں دوبارہ آئے گی، اس کا بینچ بنے گا نہیں بنے گا. 5 7 10 سال اگر اس قانون کو مزید ٹائم مل گیا
تو یہ ہماری ایک نسل تباہ ہو جائے گی. ایک نسل کا ٹائم پیریڈ ہوا کرتا ہے 15 سے 20 سال. جی ایسا ہی. ٹھیک ہے, اگر 10 سال تک یہ قانون اگر زندگی مزید اس کو مل جاتی ہے تو یہ اپنا کام مکمل کر دے گا اور ہم اس کے پیچھے ماتم کرتے رہیں گے. اب وقت ہے, اور اس کا شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ جنہوں نے چور دروازے سے یہ بل پاس کروایا ہے ان کو ریئلائز کروایا جائے اور وہ اس کو امینڈ کریں, ایک آرڈیننس لے کر آئیں, اس قانون کو ختم کریں اور نیا قانون لے کر آئیں جو صرف انٹر سیکس پیپل کی حد تک ہو, جو جینوئن اس کے اقدار ہیں. لیکن کوئی بھی کام قانون سازی کا, یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا, قانون سازی کا کوئی بھی کام عوامی پریشر کے بغیر نہیں ہوتا, کیونکہ عوام, پارلیمان عوام کی منشا اور مرضی کی ترجمان ہے, جو ہمارا ایک وہ ہے, اور عوامی پریشر کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوامی پریشر نہ آیا تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس مسئلے پر بے حس ہے. اور جب آپ بے حس ہوتے ہیں تو اس کی, میری آواز کے ذریعے اگر کوئی قانون بدلنا ہے اور میں اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا, وہ آپ تو حدیث بھی سناتے ہوتے ہیں وہ کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تو یہ جو ہاتھ اور اس کے بعد زبان کے ذریعے, اپنے اظہار کے ذریعے اس کو بدلنے کا جو کام ہے نا, اگر ہم نے اپنے یہ فریضہ سارے انجام نہ دیا تو ہم اسلام, وہ بالکل نوجوان نے, دانیال نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ہم آج تک بچے اس لیے ہوئے ہیں کہ میرے گھر میں میرا باپ تھا, میری ماں تھی, وہ اس خلط میں مبتلا نہیں تھی کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے, وہ میری پرورش کر رہے تھے, مجھے قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے تھے. آپ نے اس کو بچانا ہے, یہ پاکستانی قوم کی ذمہ داری ہے. بے شک. اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور آئی تھنک اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے, جاگ جانا چاہیے. یہ واقعی میں اب مسئلہ صرف مولویوں کا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنرل اویئرنیس بھی ہے. ریسنٹلی لاہور میں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ ماریا بی جو ڈیزائنر ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑی ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ اس مسئلے کو لے کر. آئی ایس ایل کے جو ون آف دا ڈائریکٹرز ہیں محمد علی صاحب, ان کے ساتھ میرا ایک پوڈ کاسٹ بھی ہوا بلکہ جب میں لاہور میں تھا, تو وہ بھی ماشاء اللہ وہ ایک اسکول چلا رہے ہیں, ون آف دا موسٹ آپ کہہ لیں ہائی پروفائل اسکولز جو ہے لاہور میں وہ چلا رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے جتنی بھی یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں گیا ہوں ٹاکس وغیرہ دینے کے لیے, تو یہ مسئلہ بار بار ڈسکس ہوا ہے. اور چاہے وہ پرنسپلز ہوں یا ٹیچرز ہوں یا بچے ہوں, بار بار ان سب نے یعنی یکساں ہو کر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بالکل خلاف ہیں. یعنی مجھے کوئی ایک بھی نہیں ملا, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے, اور آپ کی جو پوڈ کاسٹ ہیں وہ جو ہیں ہم سن رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ بالکل آف ٹریک جا رہے ہیں. سب نے تائید کی اور کہا کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو مجھے اس بات کی تھوڑی سی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو جنرل طبقہ ہے, جو جنرل ہماری عوام ہے, وہ بھی اس معاملے کو سمجھ رہی ہے.